اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے آداب میں یہ بات جو شامل ہے وہ ہے کہ کشف عورت کے ساتھ حاضر نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو اعزاز عطا فرمایا وہ چاہتا یہ ہے کہ جسم کا جو خاص حصہ ہے وہ مستور ہونا چاہیے، مکشوف نہیں ہونا چاہیے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، عورت کا سارا بدن سوائے ہاتھ اور چہرے کے، سارے کا سارا بدن اس کا ملفوف ہونا چاہیے۔ دیکھیے طواف کعبہ پہلے خواتین مرد یہ ننگے کر لیا کرتے تھے، اللہ جل جلالہ کو یہ ادا پسند نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھلے بند و اعلان کروا دیا، یاد رکھو اس سال کے بعد کوئی مشرک کوئی ننگا ہو کر طواف کرنے والا طواف نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب تم نماز، یہاں مسجد کا ذکر ہے، جب تم نماز پڑھنے لگو تو نماز کے وقت میں زینت کو اختیار کرو۔ زینت کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے ما یواری العورت، جو کپڑا جسم کے نازک حصوں کو جن کا مستور کرنا ضروری ہے وہ انہیں چھپا دے، یہ کم از کم استعمال، یہ ہے زینت کا مطلب۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز پڑھنے لگو تو پھر اتنا سا کپڑا تو تم نے زیب تن کرنا ہے کہ جس کے ساتھ کشف عورت نہ ہو بلکہ ستر عورت ہو، وہ مخصوص حصہ چھپ جائے، عورت کا سارا جسم سوائے چہرے کے، ہاتھ کے، پاؤں کے۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا علاقہ یہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اور ذرا غور کریں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ اعضاء چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ لوگ فیشن میں آ کر کس قدر اپنا آپ خراب کرتے ہیں۔ آج کل کا فیشن ہے کہ پینٹ ایسی پہنی جائے کوئی جو ناف سے نیچے نہیں بلکہ نازک اعضاء سے تھوڑی سی اوپر ہو۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایسا فرد بھلے سے نیک ہی ہوگا، ہمیں کسی کی نیت پر شک تو نہیں کرنا چاہیے، بعض کا جہالت، لا علمی، سفاہت کی وجہ سے لوگ ایسا کر بیٹھتے ہیں۔ تو جب وہ سجدہ کرتے ہیں ان کے نازک اعضاء، ان کے قبل، ان کے دبر، بلکہ دبر کے بہت سے حصے خد و خال نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ بے وقار ہو جاتا ہے، توقیر اس کی نہیں رہتی، عزت اس کی نہیں رہتی، اور جو پھر مخصوص اعضاء کے مکشوف ہو جانے کی وجہ سے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب تو ان اعضاء کو چھپانا ضروری تھا، مگر یہ ان اعضاء کو اپنی سفاہت، لا علمی، جہالت کی وجہ سے وہ کھول رہا ہے۔ اور واقعتاً بعض اوقات جہالت ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ ادھر نہیں جاتی۔